برہان لالا کہاں پر ہیں آپ؟ وہ اپنے لالا کو شان پور کی پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جو باہر لان میں کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے، اس کی آواز پہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو حال ہی انہیں اپنے پیچھے کمر پہ ہاتھ ٹکائے کھڑی نظر آئی۔ اس کے گورے رنگ پر مہرون رنگ کی لمبی فراک کافی جچ رہی تھی۔ بظاہر وہ منہ پھلائی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے برہان لالا کے چہرے پر خود بخود نرمی کے آثار آئے۔ پھر وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے گڑیا؟ لالا آپ کب سے فون میں لگے ہوئے ہیں اور میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ جب سے واپس آئے ہیں بدل گئے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ دکھ بھرا ہو گیا تھا۔ اچھا نا گڑیا، ناراضگی ختم کرو، لو کان پکڑے۔ اب بتاؤ میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حالیہ کے چہرے پر خود بخود مسکان آئی اور وہ چل کے قریب آئی اور اپنے لالا کا ہاتھ پکڑا۔ آپ مجھے ناراض رہنے نہیں دیں گے کیا؟ کیوں بھائی، کوئی اپنے لالا سے بھی ناراض ہوتا ہے کیا؟ اچھا یہ بتائیں، آپ اتنی دیر سے کس سے بات کر رہے تھے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، پھر آہستہ سے بولے، ارمان شاہ سے۔ اس کا نام سن کے وہ ایک دو لمحے بول نہیں پائی تھی۔ اس کے گال سرخ انار ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ کیوں شرما رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ شرماتی ہوئی لالا کے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ وہ جلدی سے بولی، اچھا لالا، میری ناراضگی تب ختم ہوگی جب آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے۔ حال ہی بھی تم ٹھیک ہوئی ہو اور سردی میں آئس کریم کھانا تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ برہان لالا لے جائیں نا پلیز۔ اچھا چلو، پہلے گرم چادر لو پھر چلیں گے۔ اوکے کہہ کر وہ اندر کی طرف بھاگی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ اس کی داڑھ مردان خانے میں سب نے سنی تھی۔ سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ بہرام میر شاہ نے فخر سے اپنے پوتے کو دیکھا تھا۔ جن پاؤں پہ تم چل کے آئے ہو نا پرویز افندی، انہی سے واپس لوٹ جاؤ۔ وہ زمین شاہوں کی ملکیت ہے اور ان پر نظر رکھی تو زندہ نہیں بچو گے۔ بس ارمان شاہ بہت ہوا۔ تم اگر سلامتی چاہتے ہو تو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھو۔ یزدان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پرویز افندی نے بیٹے کو دیکھا، پھر اس کی حمایت میں بولے تھے، دیکھو ارمان شاہ، ہم یہاں خون خرابہ کرنے نہیں آئے۔ بہتری اسی میں ہے کہ وہ زمینیں ہمارے حوالے کی جائیں۔ بس پرویز۔ بہرام امیر شاہ کی آواز اس قدر تیز تھی کہ یکدم سب نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا پوتا اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ بہتر یہی ہے یہاں سے خاموشی سے چلے جاؤ، ورنہ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے سردار بہرام شاہ میر کی طرف دیکھا تھا۔ یزدان چلتا ہوا ارمان شاہ کے قریب آیا۔ وہ زمینیں ہماری ملکیت ہے ارمان، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر قریب ہوا اور گرا کے بولا تھا، ارمان شاہ وہ زمینیں تمہارے حوالے کبھی نہیں کرے گا۔ ارمان، وہ چیخا تھا۔ پرویز نے بیٹے کو پکڑا تھا، اپنے اس گھوڑے کو پہلے لگام ڈالنا سیکھ لے۔ ارمان کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ چلو یہاں سے، بہرام شاہ نے پوتے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم پچھتاؤ گے ارمان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان اس کی انسنی کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ شانپور کا ایک گاؤں جس کا سردار بہرام میر شاہ تھا، جس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام جہانگیر تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ارمغان، پھر بیٹی جس کا نام میرال تھا، اور اس کے بعد ان کا چوتھا بیٹا مرتسم شاہ تھا۔ بظاہر ایک بیٹے کے علاوہ سب شادی شدہ تھے۔ مرتسم شاہ پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ جہانگیر اور ارمغان شاہ کی شادی ان کے سردار بہرام شاہ کی پسند سے ہوئی تھی۔ ماں سے تو وہ محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کی ایک بڑی بھی تھی جو بہرام میر شاہ کی بہن تھی۔ جہانگیر کی شادی بہرام شاہ کی پسند سے تو ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے، لہٰذا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ اور ان کے جانے کے بعد ارمان میر شاہ پیدا ہوا اور اس کی پیدائش پہ اس کی ماں چل بسی۔ وہ بہرام میر شاہ کے بڑے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا جو دادا کے پاس ہی پلا بڑا تھا۔ بہرام شاہ کے لیے جہانگیر مر گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے ارمغان کی ایک بیٹی اور بیٹا تھا جس کا نام برہان شاہ اور حالے شاہ تھا، جو فی الحال شانپور کی حویلی میں ہی رہائش پذیر تھے، لیکن وہ اپنی شادی سے خوش تھے۔ ارمغان شاہ کی بیوی نرمین شاہ نے ارمان کو اپنے بچوں کے لیے ہی پالا تھا، لیکن ارمان شروع سے ہی سنجیدہ مزاج اور کم بولنے والا بچہ تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے دادا کے ساتھ ہی رہا تھا۔ پھر ان کی بیٹی میرال شاہ، جس کی شادی گاؤں سے باہر ہوئی تھی، حویلی میں ان کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا جس کا نام ارحان اور بیٹیوں کا نام میرا اور رافع۔ لیکن مرتسم شاہ ابھی غیر شادی شدہ تھا، دوسرے سے ہی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ اپنے دادا کے لیے وہ گاؤں میں ہسپتال کھول چکا تھا۔ زندگی پرسکون تھی۔ لیکن ایک دن ارمان شاہ کی سوتیلی ماں جو اولاد پیدا ہوئی، وہ اپنا حصہ چاہتی تھی۔ جہانگیر کی لو میرج زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی تو وہ جلد ہی چل بسے تھے، لیکن ان کی بیوی رحیلہ اور ان کا بیٹا یزدان شاہ پور کی حویلی میں زمینیں ہر چیز میں حصہ چاہتے تھے۔ لیکن ارمان اور بہرام تو کیا، حویلی کا کوئی بھی فرد راضی نہیں تھا۔ ان کے تعلقات آپس میں نہایت ہی خراب تھے۔ دونوں سوتیلے بھائیوں میں جیسے کوئی جنگ چھڑ چکی تھی۔
یزدان کی ماں نے جہانگیر کو بلا کے پرویز افندی سے شادی کر لی تھی اور وہ اب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ مل کر جہانگیر اور یزدان کا حصہ چاہتے تھے، اور جو شاید ارمان شاہ کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ کھانا لگاؤ، ارمان آ گیا ہے۔ جی۔ ملازمین اب یہاں سے وہاں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ارمان جو تھوڑی دیر پہلے حویلی میں آیا تھا سیدھا اپنی کمرے میں گیا تھا، پھر اس نے شاور لے کے خود کو پرسکون کیا اور بالکل نارمل سا ہو کے کھانے کی میز پر آیا تھا۔ حالے اور برہان بھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سے آئے تھے۔ ارمان زیادہ تر حویلی نہیں آتا تھا، اور جب آتا تھا تو حالے کبھی پڑھائی میں مصروف ہوتی تو کبھی کسی چیز میں، یا وہ جب آتا تو وہ جب تک سو چکی ہوتی تھی۔ دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، وہ اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ وجہ عمر کا فرق بھی تھا، وہ تقریباً 35 کا ہونے والا تھا جبکہ حالے ابھی بھی 21 سے 22 سال کی تھی، لیکن ان میں اس فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ جانے کا وہ اس دل دے بیٹھی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کا پروبکار لہجہ، اس کا کم بولنا، اس کی شخصیت کا ٹھہراؤ، اور سب سے بڑھ کر اس کے شفاف رنگ پہ سیاہ گہری آنکھیں جس کی حالے دیوانی تھی۔ آج تک وہ اسے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے حالے بعض دفعہ ڈر بھی جاتی تھی، لیکن وہ بھی ان سب سے بے خبر تھا، لا تعلق تھا۔ وہ اپنے خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ دادا نے کئی بار اسے شادی کے بارے میں سوچا، لیکن وہ ہمیشہ انہیں چپ کروا دیتا تھا، لیکن اس بار شاید ایسا ہونے والا نہیں تھا۔ ارمان نے سامنے حالے اور اس کے ساتھ برہان براجمان تھے۔ ارمغان اور مرتسم شاہ ابھی آئے نہیں تھے، لیکن نرمین ارمان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ دادا اور بڑی بھی اپنے کمرے میں تھے۔ بڑی بھی آج کل بیمار تھی، اس لیے بہرام شاہ زیادہ تر کھانا بڑی بھی کے کمرے میں ہی کھاتے تھے۔ کھانا پرسکون ہو کے کھا رہے تھے جب برہان اور اس کے مردان خانے میں ہوئی پنچایت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا جواب ارمان دے رہا تھا۔ نرمین میں بیچ میں کچھ پوچھتی یا اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ حالے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شفاف رنگت پہ اس کا سیاہ گہری آنکھیں، حالے وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ارمان اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے ہمیشہ خاموشی سے نظر انداز کرتا تھا۔ کھانا کھا کے برہان لالا کو شاید کسی کام سے جانا تھا، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں ذرا ابھی آتی ہوں۔ جی ماں، حالے نے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ارمان اور حالے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ لازمی میں کوئی آ رہا تھا یا کوئی جا رہا تھا۔ حالے نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھا، پھر رومال سے اپنا منہ صاف کیا، پھر اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا، لیکن وہ مسلسل کھانے میں مصروف تھا۔ ارمان، حالے نے پکارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھما۔ اس نے سنجیدہ نظر اٹھا کے دیکھا، پھر آہستہ سے دبا دبا کے غرایا۔ ارمان لالا، کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے حالے، میں تمہارا ارمان لالا ہوں۔ حالے نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو لالا کبھی نہیں کہوں گی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ ارمان کے ماتھے پہ صاف بل تھے۔ کیونکہ آپ میرے لالا نہیں ہیں، کہہ کے وہ اٹھی تھی اور غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ارمان نے اسے جاتے دیکھا، پھر بڑبڑایا، بے وقوف، تم تیار ہو نا؟ کل تمہارے ماموں کی طرف جانا ہے اور تم جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں ماما، آپ بے فکر رہیں، اس بار ارمان کو میں راضی کر ہی لوں گی۔ میرال شاہ نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ دیکھو میرا، اگر تمہاری اور ارمان کی شادی ہو گئی تو حویلی زمینیں اور جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا، آپ فکر مت کریں ماما، وہ سب ہماری ملکیت ہی ہوگا۔ شاباش میرا، کل اسے ہر حال میں اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ باہر ہر حال میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی زمینیں اور حویلی کو بھی ایک وارث کی ضرورت ہے۔ سنا ہے کل شاہ پور میں پنچایت بیٹھی تھی، یزدان افندی اور اس کا باپ وہ بھی تھے۔ او ماما، ان سب میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے اپنے ناخنوں پر لگے ناخن پالش پہ پھونک ماری تھی۔ اچھا میرا، اب کوئی غلطی نہیں، اگر وہ کچھ کہہ دے تو ناراض مت ہونا، اسے ہر حال میں اپنی طرف کر لینا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ یہ آج مجھ سے نہیں ہو رہا۔ مناہل نے ایک تپتی ہوئی نظر اس سے اسے دیکھا۔ وہ حالے کی بیسٹ فرینڈ تھی، کل ان کا پیپر تھا اور کچھ چیزیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وہ دونوں اس وقت حالے کے کمرے میں موجود تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے جب حالے نے بیزار ہو کے چھوڑ دیا۔ بس کر دو مناہل، یہ ہمیں پہلے کیوں نظر نہیں آیا، اور کل پیپر ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حالے، ایسے تو ہم فیل ہو جائیں گے۔ حالے کی خود کی شکل اتری ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر مناہل کو دیکھا تھا۔ حالے تمہارے ارمان لالا ہے نا، ان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے انہیں میتھس بہت زیادہ آتا ہے۔ دوسری بات پتہ نہیں اس نے سنی تھی بھی کہ نہیں، لیکن اسے شاید پہلی بات پہ غصہ آیا تھا۔ پہلے کہو کہ حالے وہ تمہارے ارمان لالا نہیں ہے۔ مناہل نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ پھر میں تمہیں لے کر جاؤں گی اپنے ساتھ، ورنہ نہیں۔ وہ تو منہ کھول کر اس کی بات سن رہی تھی، پھر آستہ سے بولی، دال میں کچھ کالا ہے کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری کزن ہے، بس لالا نہیں۔ عجیب لاجک ہے حالے، وہ تمہارے لالا نہیں۔ اب چلیں؟ اچھا موقع تھا، ہاں چلو۔ حالے پرجوش ہو کر کتابیں اٹھے اور ارمان کے کمرے کی طرف گئی۔ اس وقت وہ حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں نوک کیا اور جو کوئی کام میں مصروف تھا اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے حالے اور منال کتابیں ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ شکل سے یہ دونوں ستائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ارمان لالا، آپ ہماری مدد کر دیں پلیز، وہاں سے ہی اسے کہنا مناسب سمجھا۔ حالے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے منال کو دیکھا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ کیا۔ اندر آ جاؤ۔
انہوں نے آستہ سے اندر قدم رکھا تو ارمان کی کلون خوشبو حالے کی شدت سے محسوس ہوئی، لیکن مناہل کا سارا دھیان شاید کل کے پیپر پر ہی تھا۔ وہ دونوں کتابیں ٹیبل پر رکھ کے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ ارمان صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ مناہل کتاب کھول رہی تھی جبکہ حالے چھپ کے مسکرا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ مناہل نے اسے سوال دکھایا، ارمان لالا یہ والا۔ حالے کا چہرہ ابھی جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر سوال کو دیکھا اور ایک نظر دوبارہ حالے کو دیکھا، پھر گلا کھنگار کر اس کی توجہ کتاب کی طرف مبوسل کرائی تو حالے نے یکدم سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ارمان اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی سنجیدہ ہو جانے میں عافیت جانی اور سوال کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ میتھ کا ٹاپک تھا اور وہ بہت اچھے سے سمجھا رہا تھا، اگر کوئی اچھے سے سمجھے تو۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس کی پرابلمز آخر وہ سالو کر چکا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے جب مناہل کو وقت کا احساس ہوا۔ ارمان لالا آپ دونوں کا شکریہ، لیکن اب مجھے چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، پیپر کی تیاری تو آلموسٹ ہو گئی ہے، اس لیے میں چلتی ہوں۔ حالے تم وقت پر آ جانا، اس بار ٹاپ تو ہم ہی کریں گے۔ اوکے ارمان لالا، وہ بولتے ہوئے کتابیں ہاتھ میں پکڑ کے باہر نکل گئی۔ حالے اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ارمان کو دیکھا تھا جو صوفے پر اپنی پشت لگائے گال پہ انگلی رکھے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کتاب پر ڈالی اور سوال ڈھونڈنے لگی، یا یوں کہنا بہتر ہے کہ یہاں رکنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارمان پلیز یہ والا بھی۔ اس نے کتاب اس کے سامنے کی۔ ارمان کے جبڑے بینچے، آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے حالے کے دماغ سے یہ نکل جائے کہ نہ تو وہ کوئی بچہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی بچی، نہ وہ جذبات چھپانا چاہتی ہے نہ وہ جذبات جاننا جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کافی بڑا تھا اور ہر حال میں اسے وہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن حالے کسی بھی حال میں اسے اپنا لالا نہیں مانتی تھی۔ ارمان کی زندگی ویران سی تھی، ماں کا ساتھ نہیں تھا، باپ کو بھی کبھی دیکھا نہیں تھا، اور اب زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام یزدان اور اس کے ماں باپ نے کیا تھا۔ اس کا سکون بھی ایک حساب سے برباد ہو گیا تھا اور یہ بات حالے اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ارمان کی زندگی میں یہ ویرانی ختم ہو اور اس کے ساتھ خوشیاں بانٹے، اور دیکھا جائے تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ محبت کرنا، کسی کو چاہنا غلط تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کا کیا کرے جو شادی نہ کر کے نہ جانے خود کو کیوں سزا دے رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے قابل مرد تھا، ایک لائف پارٹنر کے علاوہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اس میں ایک چیز جس کا کافی حد تک وہ شکار ہو گیا تھا وہ تھا احساس کمتری۔ وہ خود کو باقیوں میں شمار نہیں کرتا تھا، یا شاید وہ خود کو حالے کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت دوشیزہ تھی، وہ ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اچھا سوچتا تھا، لیکن وہ اسے خود کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں۔ یہ وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں اسے غصہ دلاتی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کہتا تھا، وہ بس اسے زج کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں کتاب لی اور اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے کتاب لی اور سمجھانا شروع کیا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، بلکہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ سانولے سے تھوڑا سا صاف تھا، اس کی پلکیں لمبی تھی، تیکھی ناک، وہ پرکشش تھا۔ وہ اسے دیکھتی چلی گئی، کاش سامنے بیٹھا شخص کبھی اس کا ہو جائے، کبھی وہ حالے ارمان شاہ کہلائے۔ یہ حسرت تھی یا خواہش؟ ارمان پر ہی مبنی تھا۔ بولتے ہوئے ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ گلا کھنکارا تو وہ کوچ کی دنیا میں واپس آئی۔ ارمان نے ایک بار پھر اسے نظر انداز کیا۔ برہان لالا آپ شادی کب کریں گے؟ حالے نے پوچھا تو معصوم اور سنجیدہ سا چہرہ لیے۔ برہان لالا نے یکدم نظر اٹھا کے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے لان میں پرسکون ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حالے نے پرسوچ ہو کے پوچھا تھا، اس کے سوال کا کیا مقصد ہے حالے؟ برہان کو اپنے گرد لال گھنٹی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا، پھر آہستہ سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ برہان لالا نے آئی برو جھکا کر اوپر کی اور آہستہ سے قریب آئے۔ حالے نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، آپ کی ہوگی تو میری ہوگی نا؟ حالے رازداری سے بول رہی تھی۔ برہان لالا نے اب اسے بائیوں والی نظر سے دیکھا تھا۔ دال میں واقعی کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا اور پیچھے ہو کے بیٹھا اور جانتا تھا حالے کا دل کا حال کیسے جاننا۔ کوئی ہے ہی نہیں، میں تو راضی ہوں، برہان لالا نے آہستہ سے کہا۔ تو ڈھونڈ لینا، تم تو ایسے کہہ رہی جیسے تم نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا ہے۔ برہان لالا اس سے روانگی میں بات کر رہے تھے۔ ڈھونڈنا کیا ہے ارمان لالا، ہے نا؟ وہ بے دھیانی سے روانگی میں بول گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن برہان لالا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، آر یو سیریس؟ برہان لالا نے پوچھا تھا۔ حالے نے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، لالا آپ کریں نا میری مدد، آئی ایم ان لو۔ برہان لالا نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کتنی بے شرمی سے بھائی کے سامنے بول رہی ہے، لیکن برہان لالا کو کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ لیکن کیا ارمان بھائی راضی ہیں؟ برہان لالا نے پوچھا تھا۔ حالے نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ان کے دل میں آخر ہے کیا۔ لیکن لالا آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا، اگر ان کے دل میں ہے میں نہیں تو کوئی اور وہ بھی ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو حالے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی مانوس سا چہرہ بیدار ہو اور اگلے ہی پل غائب ہو گیا۔ چلو دادا سے بات کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں عالیہ شاہ۔ وہ دونوں اٹھ کے اندر کی طرف گئے، جہاں دادا جنہیں لوگ بہرام شاہ کے نام سے جانے جاتے تھے لائبریری میں مطالعہ میں مصروف تھے۔ دونوں نے دروازے پر قدم رکھ کر ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، اور یہ پہلے ماں باپ سے تو کر سکتے تھے، لیکن بات کہاں بنے گی یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے۔ دونوں نے گلا کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی اور اندر داخل ہوئے تو دادا نے ایک نظر اٹھا کے دونوں کو دیکھا اور کتاب بند کی۔
مجھے ہر حال میں اپنا حصہ چاہیے۔ رحیلہ کی چنگارتی ہوئی آواز آئی۔ وہ تینوں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ رحیلہ کا غصہ اس وقت سوا نیزے پر تھا۔ پنچایت میں کیا ہوا وہ سب بتا چکے تھے، اور کون اس کے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ آخر کروڑوں کی جائیداد کی بات تھی، وہ کسی بھی حال میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ بھی کرو یزدان، لیکن یہ سب ہمارا ہے اور ہمیں واپس چاہیے۔ پرویز ایک طرف کرسی پہ جھول رہے تھے، شاید وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ ماں فکر مت کریں، یہ سب ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ یزدان کے چہرے پر ایک شیطان کسی مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ دادا نے سنجیدہ نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولو، یقیناً یہ کوئی مذاق بالکل نہیں ہے۔ حالے نے تھوک نکل کر ایک نظر برہان لالا کو دیکھا، جو کہ خود بھی گلا کھنکار رہے تھے۔ حالے نے آنکھیں بند تو ارمان شاہ کا چہرہ واضح ہوا، کبھی غصے والا، کبھی زج ہوا اور کبھی ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ حالے کے چہرے پر مسکان آئی تو وہاں تک آ گئی، یقیناً اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے محبت کی تھی اور محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور آہستہ سے بڑبڑائی، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آگے ہو کے دادا کے قدموں میں بیٹھی۔ دادا نے حیرت اور سنجیدہ سی نظر اس پر ڈالی۔ برہان نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ایک لمبی سانس خارج کی اور آہستہ سے بولنا شروع کیا، دادا۔ دادا اسے سننے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دادا، میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط، پر میں یہ بھی نہیں جانتی دادا کہ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ ہو گیا ہے اور بڑی شدت سے ہوا ہے۔ وہ دادا کے سامنے محبت کا اظہار کر رہی تھی، اظہار کرتے ہوئے نہ ڈر رہی تھی نہ جھجک رہی تھی، کیونکہ اس نے محبت کی تھی، گناہ نہیں کیا تھا۔ میں ارمان شاہ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ان کا بھی زندگی پہ حق ہے، خوشیوں پہ حق ہے۔ ارمان سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی شرم نہیں۔ میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں وہ لمحہ پر رکی۔ برہان لالا اور دادا جی حالے کو ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ رہے تھے۔ تو دادا، میرے دل میں ایک کیفیت سی اٹھتی ہے۔ وہ چنار کے درخت کی طرح مضبوط ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں دادا۔ وہ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی نہیں جی رہے، اور میں ان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں دادا۔ آپ میری مدد کریں نا، وہ ایک التجا سے بولی تھی۔ آپ کریں گے مدد؟ دادا نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا ارمان بھی؟ وہ خاموش رہی۔ برہان لالا تو دونوں ہی تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اس سے محبت کرتی حالے، لیکن اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ دادا نے آہستہ سے کہا تھا، لیکن حالے کو یہ ایک طنز لگا تھا۔ دادا، وہ کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن آنکھیں جب بولتی ہیں سب کہتی ہیں۔ نہ جانے وہ مجھ سے بولتے ہوئے کس بات کی احتیاط کرتے ہیں، نہ جانے کون سا ڈر ہے ارمان کے دل میں، نہ جانے وہ خود کو کون سی سزا دیتے ہیں۔ خوشیوں سے دور ہو کے اور ان کے ظاہری حال سے واقف تھی، لیکن دل کے حال سے میں اچھے سے واقف ہوں۔ تو کیا حال ہے دل کا؟ دادا کے سوال جاری تھے۔ دادا، محبت تو کرتے ہیں، لیکن کیا؟ دادا کی نظر پر سوچ تھی۔ لیکن دادا، وہ مجھے شاید حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ایسا کیوں ہے یہ ان کا دل ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ساری بات کھل گئی تھی۔ دادا سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ دیکھو حالے، میں ایک بات واضح کر دوں، یہ میرے دل کی اول خواہشوں میں سے ایک ہے کہ میں تمہیں ارمان کی دلہن بنتا دیکھوں۔ اگر ارمان کے دل کا بھی یہی حال ہے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ارمان راضی نہیں تو ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہیں اس بات کو یہیں دفن کرنا ہوگا۔ حالے نے بکھلا کر دادا کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دادا؟ دادا نے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر واضح آئی۔ پھر انہوں نے حالہ کی طرف دیکھا، پھر ایک آنکھ بند کی۔ یقیناً یہ کوئی سازش ہو رہی تھی ارمان کے خلاف۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ حالے کے کچھ بات نہیں پڑے، پلے کوئی بات نہیں پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ جی۔ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے نکلتے ہی دروازے کی بائیں طرف کی دیوار کے پیچھے سے ارمان نکلا اور لائبریری میں داخل ہوا تو دادا دوبارہ سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے جبڑے بینچ کر دادا کو دیکھا، یقیناً وہ سب سن چکا تھا۔ دادا اب بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دادا، آپ نے سنا وہ کیا بول کے گئی ہے؟ وہ ایک دم قریب آیا۔ ہاں، میں نے سنا۔ دادا نے اینک سے اسے دیکھا اور پھر کتاب میں مصروف ہو گئے۔ دادا کے لاپرواہ کے انداز سے ارمان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ تو دادا، آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں؟ یہ سب کیا خناس وہ اپنے دماغ میں بھر کے بیٹھی ہے؟ خناس نہیں، محبت ارمان، محبت۔ دادا، آپ کو بھی یہ محبت لگ رہی ہے؟ وہ بچی ہے، ابھی بچپنا یہی ہے اس کا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا اسے یا تمہیں۔ دادا نے پھر سے اینک سے اسے دیکھا۔ دادا، آئی ایم سیریس۔ تو پتر، آئی ایم سو سیریس۔ دادا کا دل کیا وہ کہکا لگا کے ہنسے۔ دادا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈیزرو بیٹر۔ دادا نے آپ کے بعد سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم اس کے لیے بیٹر نہیں ہو؟ نہیں دادا، میں اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں اسے 12 سال بڑا ہوں دادا، 12 سال۔ تو یہ تراس ہے اگر، تو یہ بےمانی ہے دادا، پلیز۔ ٹھیک ہے ارمان، اگر یہی چاہتے ہو تو میں اسے سمجھا دوں گا، اوکے؟ جی۔ وہ کیوں بے چین سا ہو کر بیٹھ گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ اسے بتانا نہیں آ رہا تھا؟ یہ اب کہ شاید اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مزید 2 لمحے بیٹھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا۔ دادا نے کتاب بند کر کے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بڑبڑائے، ارمان، یو آر آلسو ان لو۔ السلام علیکم۔ عمانی جان، کیسی ہیں آپ؟
میرا نے مومانی کے گلے لگ کے کہا تھا۔ بالکل ٹھیک، مومانی نے روکھا سوکھا سا جواب دیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ارمان برہان سب گھر میں موجود تھے، سوائے مرتسم شاہ کے، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھے اور وہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ سب لان میں موجود تھے۔ میرا کی بھی ساری فیملی تھی۔ ارمان بالکل سامنے بیٹھا تھا، ہالے بھی ساتھ بیٹھی تھی، البتہ وہ ان دونوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرا ارمان کو دیکھتی رہی۔ ہیلو ارمان، کیسے ہو؟ وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ہالے نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے ذرا کڑی نظروں سے دیکھا۔ میرا تو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ارمان نے دونوں کو دیکھا، پر اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس کی مسکراہٹ پہ جہاں میرا کو حیرت ہوئی تھی، وہاں ہالے نے اپنے غصے اور حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑائی، لارڈ گورنر کبھی میرے لیے تو مسکرائے نہیں۔ اسے بڑبڑاتے دیکھ کے نہ جانے کہ ارمان نیچے منہ کر کے ذرا چھپ کے مسکرایا تھا۔ حالہ اسے غصے سے آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کہہ رہا تھا اسے محبت نہیں ہے، پھر کیوں وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے؟ یہ اس کی آنکھیں تو اس کے دل کے بید کھولنے پر لگی تھی، توبہ ان آنکھوں کے راز سے جو جادو کر کے ساری بات اگلوا لیتی ہیں۔ اس سے پہلے ارمان سے کوئی اور حرکت ہو جائے، اس نے وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ نہ جانے وہ چاہتا کیا تھا۔ ایک طرف اس کے سامنے ہونے سے، اس کی ادائیں دیکھنے سے خوش ہو رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں، وہ کیوں خود سے زیادہ زیادتی کرنے پر تلا ہوا تھا، اور یہ کیوں سمجھتا تھا کہ اسے کم بولنا چاہیے، اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، یا اس خوشیوں پر حق نہیں ہے۔ لیکن محبت تو کر رہا تھا، مگر نبھانے میں ڈر کیوں رہا تھا؟ یہ ایک اہم اور سنگین معاملہ تھا، لیکن وہ نادان تھا۔ حالے تو سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا چاہیے، لیکن وہ انجان بنا بھی نہ رہتا تھا۔ وہ پیار کو تو سمجھتا تھا، لیکن حالے کے پیار کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک پل دور نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس کی خوشبو میں ہمیشہ بسی رہنا چاہتی تھی، لیکن اسے کئی ہجروں کی دوری دے رہا تھا۔ کیوں؟ وہ آخر ایسا کیوں چاہتا تھا؟ صرف ماں باپ کی کمی کی وجہ سے، یا پھر کوئی احساس کمتری سے؟ ان سب میں اس کا قصور تو نہیں تھا، اور جب قصور تھا ہی نہیں تو پھر سزا کیسی؟ کاش یہ بات ارمان جلد ہی سمجھ جائے، ورنہ دیر ہو گئی تو پوری عمر کا پچھتاوا ہاتھ آئے گا، جو ان کمیوں سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے اور انسان کو پل پل مارتا ہے۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن پہلا قدم تو حالے کو ہی اٹھانا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آگ کو حالے کو ہی بجھانا تھا، اسے سینے سے لگا کر اس کی قربت کی خماری کو اب حالے کو ہی کم کرنا تھا۔ یہ محبت کی زبان تھی جسے حالے کو ہی سمجھنا تھا۔ وہ بے چین تھا، وہ قدم بڑھانے والا نہیں تھا۔ اگر ایک قدم حالے بڑھائے گی، اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی، تو یہ دوڑ کر اسے تھامنے والا تھا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، منہ میں مسلسل بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ یہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میں پاگل ہوں کیا جو آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں؟ ایسے پیار والے اسمائل مجھے تو کبھی نہیں دی، پھر اسے کیوں دی؟ ایک چاکلیٹ اس کے منہ میں گئی، اب بائیں طرف چکر لگا۔ لیکن محبت مجھ ہی سے کرتے ہیں۔ ہاں، کیا ہوا؟ وہ کزن ہے، اس لیے اسمائل دی ہوگی۔ اب بائیں طرف چکر لگا، لیکن کزن تو میں بھی ہوں۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، وہ مسلسل چکر لگا رہی تھی۔ مجھے اسمائل کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ بیٹھ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ کیا وہ مجھے پسند نہیں کر سکتے؟ آنکھوں کو کاجل بھی پھیل رہا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ مجھے بتائیں تو میں ٹھیک کر لوں گی، مجھے کیوں نہیں چاہتے؟ ایک آنسو باہر نکلا تھا، یہ جانے بغیر کہ کوئی باہر کھڑا اسے سن رہا ہے۔ وہ مسلسل خود سے باتیں کر رہی تھی۔ کمی تم میں نہیں حالے، کمی تو مجھ میں ہے۔ میں تمہاری محبت کی، تمہاری خوبصورت آنکھوں کے قابل نہیں۔ وہ اس وقت سفید سوٹ میں ملبوس تھا، اور اس کے پسندیدہ کپڑوں میں وہ اپنی طرف ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ حالے کی زندگی، حالے کی محبت کی ڈور اسی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے بڑا ہے تو کیا وہ اس محبت کا حق کھو چکا ہے؟ اس کی اس سوچ کو وہ جلد ختم کرنے والی تھی۔ جانتے ہو محبت کیا ہوتی ہے؟ کم محسوس ہوتی ہے جب تنہائیاں محفل بن جاتی ہیں، جب ایک شخص آپ کی منزل بن جاتا ہے، جب یہ دل سب پہ دیوانہ ہونے کی بجائے آپ پر ہی اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، جب گمان اور خیالوں میں بس محبت ہوتی ہے، لیکن محبت مانگی نہیں جاتی سامنے والے سے۔ اگر محبت ہے تو اسے بتائے بغیر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، پھر خدا جانے اور آپ کی محبت جانے۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ یزدان نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھا اور کوئی قاتلانہ سازش کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی جہانگیر شاہ کا خون تھا؟ کیا یہ تھا جہانگیر کی محبت؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ جی، خبر پکی ہے۔ اسپیکر سے کسی کی آواز ابھری۔ ٹھیک ہے، لوگوں اکٹھے کرو، یزدان نے کہہ کر فون کاٹا تو شیطانی سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ ڈیرے سے باہر نکلا۔ بہت سے لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پیسہ ایک فساد ہے، فتنہ ہے۔ یہ انسان کی عقل پر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ دل کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے اور نیت کے پردے بھاری ہو جاتے ہیں، اور انسان صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے، اور دولت کی اس نشے میں وہ پھر کبھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یزدان افندی کوئی بڑا ہی منصوبہ بنا رہا تھا، جو شاید کسی کی زندگی سے منسلک تھا، یا پھر کسی کی محبت سے۔ ارمان جب گھر میں داخل ہوا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میرال پپا بھی گھر میں ہی موجود تھے، لیکن ارمان شاہ کو ان سب سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ان سب پر نظر ڈالتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ٹھیک 2 سے 3 منٹ بعد میرا اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر صوفے پر ہی بیٹھا تھا، شاید وہ کسی میٹنگ کی تیاری میں اسے وہاں بیٹھے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا جب میرا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شکر ہے اتنے مینرز تو تھے اسے۔ اس نے جبڑے بینچ گئے تھے لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر جلے بنے لہجے میں کہا، تم آلریڈی اندر ہو۔ اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا اور اندر داخل ہوئی، اس کے قریب بیٹھی اور ایک ادا سے بولی، کیا تم فری ہو؟ ارمان نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا، پھر آہستہ سے بولا، مصروف ہوں، یعنی کہ اب جائے۔ لیکن اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے غصے سے اسے دیکھا، یہ لڑکی اس کے سر پر مسلط ہو رہی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی۔ ارمان بڑے ضبط سے بولا تھا، بڑے بزی۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئے اور وہ بور ہو کے وہاں سے بیٹھی رہی۔ ایک نظر اس نے کمرے کو دیکھا اور وہ ارمان کو منا لے تو یہ عالی شان کمرہ اس کا ہو سکتا۔ اس نے دوبارہ سے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ ارمان ایک میٹھی سی آواز دوبارہ اس کے کان میں پڑی، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ یہ لڑکی اس سے آخر کیا چاہتی ہے؟ وہ تو سوچ کے رہ گیا۔ میرا میں میٹنگ کی تیاری کر رہا ہوں، اس وقت بے حد بزی۔ ارمان نے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، حالے نے ارمان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے جسے وہ شیشے میں دیکھ چکا تھا۔ لیکن تمہارے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، ارمان نے ایک دم کہا۔ حالن کے قدم فریز ہوئے، وہ رک کے سننے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی باتیں سننے والا غلط ہے، لیکن یہاں تو بات محبت کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ نیچے سب موجود تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر حویلی میں ہو کیا رہا۔ ارمان جانتا تھا کہ اب جو بھی بولے گا وہ حال شاہ سنیں گی، اور یہ موقع اچھا تھا اس کے پاس الوداع کہنے کا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور بولنا شروع کیا۔ ورما تمہارے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ وہ شیشے میں دیکھ کے بول رہا تھا، اس کے چہرے کے دیکھ کے اسے کرنا ہی تھا۔ وہ اپنی محبت کو دریا کی طرح دیکھ رہی تھی کہ پانی تو جا رہا تھا اور ریت اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ آنکھیں ایک دم بھرا گئی تھی۔ اس نے لڑکھڑا کے دیوار کا پکڑا تھا اور ارمان خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور پھر بول رہا تھا، میرا تم بہت خوبصورت ہو، بالکل میرے دل میں اتری ہوئی۔ حالے کی بے چینی بے تابی میں مزید اضافہ ہوا، آنکھوں میں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگی تھی۔ کیا ارمان بھی میرا سے محبت کرتے ہیں؟ اس کے لفظ توڑ توڑ کر ادا ہوئے، لیکن یہ رونے کا وقت نہیں تھا، سوال کرنے کا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، ارمان کو لگا وہ وہاں سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بے خوف ہو کر کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو ایک کڑی نظر سے دیکھا۔ پھر ارمان کو دیکھتے ہوئے مرحا کو مخاطب کیا، پھپھو بلا رہی ہیں تمہیں؟ مرحا نے منہ پھیلا کر دیکھا کہ ماں اسے اس وقت کیوں بلائیں گی، لیکن اس نے کہنا چاہا، مرحا پھپھو بلا رہی ہیں تمہیں ابھی اسی وقت۔ حالے نے اکھڑے ہوئے لہجے میں بڑے ضبط سے کہا تھا، اوکے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور نکلتی چلی گئی۔ ارمان نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، یعنی اس کے لیے مرحا کے لیے وقت تھا، لیکن اس کے لیے نہیں۔ یہ سوچ اسے تڑپا رہی تھی اور وہ مزید اسے لال آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے منہ کر کے بیٹھا تھا، وجہ کام نہیں تھا بلکہ وہ آنکھیں تھی جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں دیکھ کر اب مزید کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حالے کے ہونٹ آہستہ سے کپکپا رہے تھے۔ ارمان، اس نے برائی آواز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ تھمے تھے، لیکن ایک بار پھر وہ بڑی مہارت سے اسے زبردستی نظر انداز کر گئے۔ ارمان، اب کے آنسو بھی نکلا تھا، اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ارمان نے لمبی سانس لی اور غصے سے اسے دیکھے۔ ارمان، لالا، اس نے کہا جانے والے انداز میں کہا تھا، کتنی بار کہا ہے حالہ میں تمہارا لالا ہوں، آپ میرے لالا نہیں ہیں۔ سنا آپ نے ارمان، آپ میرے لالا نہیں ہیں۔ ایک آنسو اور لڑکھڑایا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ارمان۔ اس کا لہجہ بکھرا تھا۔ ایک محبت کرنے والی عورت کا اتنا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ مزید بپرا، بکواس نہیں ہے، میری محبت ہے، آپ مجھے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے بچپن سے آپ سے محبت کی ہے، آپ کے خواب دیکھے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی ارمان۔ اس نے غصے سے حالے کی طرف دیکھا تھا۔ جانتی بھی ہو ارمان شاہ سے بات کر رہی ہو، تم سے 12 سال بڑا ہوں حالے، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ خود بے انتہا ضبط کر رہا ہو۔ حالے اپنے ارمان سے بے حد محبت کرتی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا آپ کی عمر کیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ یکدم کھڑا ہوا تو اسے اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حالے نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر لفظ توڑ پھوڑ کے ادا کی، یہ آپ نہیں ارمان، میں تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ارمان نے ایک اور جھوٹ بولا۔ حالے نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دکھ، درد، دھوکہ، اذیت، کھونے کا ڈر، کیا تھا جو ارمان کو نہیں دکھ رہا تھا؟ یہ کانٹوں کا دریا اب ارمان کو اکیلے ہی عبور کرنا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتی۔ میرا ارمان مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے سینے پر انگلی رکھی، تو مانو یا نہ مانو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے رخ دوسری طرف کر لیا تھا، اب اس کی آنکھوں میں دیکھنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کو فرق پڑتا ہے ارمان، میں جانتی ہوں آپ کو فرق پڑتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنے سالوں سے محبت کرتی آئی ہوں اور آپ کے اس سخت دل کو میں پگھلا نہیں پائی، موم نہیں کر پائی۔ اس کی آواز بے بسی سے تیز ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کریں، میں کیسے بتاؤں، کیسے دکھاؤں کہ میرے دل میں کتنی محبت بھر چکی ہے؟ میں بہت آگے آ گئی ہوں ارمان، ایسا مت کریں، اس کھائی میں مت دھکیلیں ارمان۔ اس نے بے حد آہستہ سے کہا تھا۔ ارمان نے یکدم رخ اس کی طرف کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آخری بار کیا، میں تم سے محبت نہیں کرتا حالے۔ اور یہ واقعی آخری بار تھا۔ اب اس کے پاس ایک آخری رات تھی اور وہ تھی بیک۔ وہ یکدم اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ ارمان کو اس حرکت کی امید نہیں تھی، وہ یکدم بکھلا کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ارمان مت کرے، میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دے، میں مر جاؤں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اٹھو حالے۔
اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا مزید امتحان مت لیں، یہاں سے جاؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا نا ہالے جاؤ، وہ ایک دم تیز آواز سے بولا۔ شاید اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ہالے ایک دم خاموش ہوئی اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے محسوس ہوا کہ ارمان اب اس کا نہیں رہا۔ اس نے خاموشی سے رخ پھیرا اور آہستہ سے قدم بڑھائے۔ ارمان اسے جاتا دیکھ رہا تھا، بالکل خالی نظروں سے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، اس کے آنسو صاف کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل کو خاموش کرانا مناسب سمجھا اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچ کے رکی۔ ارمان، میں جانتی ہوں ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ کہہ کے رکی نہیں تھی بلکہ نکلتی چلی گئی۔ یہ پچھتاوا تو کب سے شروع ہو چکا ہے ہالے۔ میں اپنے ساتھ تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے تمہیں خود سے دور کرنا میری مجبوری بھی ہے، محبت بھی ہے۔ وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا اور اس کی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی ارمان، وہ ارمان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ یہ بات بھی تو برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ بات بھی تو جان لے رہی تھی۔ چلو اسے کم سے کم اس کی جان تو محفوظ ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے چلا گیا۔ وہ بے جان قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھپھو جا چکی تھی۔ اس نے کمرے کا لاک لگایا اور ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے سینے کے اندر تک پیوست ہو چکے تھے، جنہیں نکالنا شاید ناممکن تھا۔ وہ کئی لمحے وہاں بیٹھی رہی۔ نرمین بیگم اسے بلانے آئی تھی، لیکن کوئی آواز نہ پا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب اللہ میں کیسے جیوں گی؟ اب جینا اور بھی ناممکن لگ رہا ہے۔ کیسے میری محبت کو رد کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا میری محبت ان کے قابل نہیں تھی؟ کتنا بھیانک سوال تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جدائی کے لمحے آن پڑے تھے، لیکن ناقابل برداشت تھے۔ وہ کیا کرے گی؟ اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی ہے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے اور پھر اسے منہ پہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اللہ، اتنی بڑی سزا! یہ محبت تو سراسر روگ ہے، اور آج یہ بات اسے پتہ چل گئی تھی۔ وہ مزید وہیں بیٹھی رہی، اپنی قسمت پہ روتی رہی، اپنی مری ہوئی محبت کو اپنے عشقوں سے غسل دیتی رہی۔ وہ کپڑوں سمیت مسلسل 15 منٹ سے شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ اسے ٹھنڈے پانی سے اپنے دل کے درد کو بھی دھو لینا چاہتا تھا، لیکن یہ ممکن ہی کب تھا؟ بھلا دلوں کے درد کب ایسے مٹتے ہیں؟ وہ پانی کے نیچے کھڑا ہو کے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کتنی جان لیوا تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ ایک بار بھی اس کا مزاج تھی دوسروں کی تکلیف کا باعث بنی تھی۔ اگر زندگی حالے کے لیے بے معنی ہو گئی تھی تو ارمان کے لیے بھی شیریں نہیں رہی تھی۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے روک دیتی ہے۔ وہ تو سوچ کے رہ گیا۔ پانی مسلسل اس کے اوپر بہہ رہا تھا، آنسو بھی اس میں ضبط ہو رہے تھے۔ اس تنہائی میں نہ جانے کس کے آنسو چھپا رہا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، آنکھیں مزید لال ہو گئی۔ زندگی تو اس کے لیے دکھوں کی وجہ سے ہی بنتی جا رہی تھی۔ صبح نرمین کی آنکھ 8 بجے ہی کھلی تھی، لیکن حالے ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ نرمین نے اپنے قدم حالے کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ برہان لالا گھر پر ہی موجود تھے، جبکہ ارمان صبح صبح ہی جا چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو حالے ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس کا پیپر 8:30 بجے سٹارٹ ہونا تھا، لیکن کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ رات تو اچھی بلی سوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا، حالے! اب ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے لحاف پیچھے کیا تو اسے جیسے چھوا تو یکدم بکھلائی۔ اس کا شریر آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ حالے! وہ یکدم اس کے پاس آئی، لیکن وہ شاید ہوش میں نہیں تھی۔ نرمین نے زور سے پکارا تھا، برہان! ارمان! وہ واقعی بکھلا گئی تھی، اکلوتی بیٹی تھی ان کی۔ برہان لالا ماں کی آواز سن کر فوراً آئے تھے۔ برہان، گاڑی نکالو، ہاسپٹل لے کر جانا ہے حالے کو۔ برہان لالا نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی طرف بھاگا اور گاڑی نکالی، اور پھر واپس آیا اور اسے اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا۔ لیکن بخار حد سے زیادہ تھا، ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ برہان لالا نے جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بھگائی۔ نرمین نے بیٹی کو دیکھا، ایک دم ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں بے تحاشا آنسو آئے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ہاسپٹل پہنچے تو وہ جلدی سے آلے کو اٹھا کے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے کام بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر لیپ ٹاپ بند کیا اور موبائل نکالا۔ ایک ہی بات اسے پریشان کر رہی تھی، نہ جانے اب وہ کیسی ہوگی۔ اس کی ہمت سے کام لیا، اس کی تصویر نکال لی، جیسے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ میچور مرد محبت میں ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ وہ اسے نظر نہیں ملانا چاہتا تھا، اس لیے جلدی آفس آ گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی نظر نہیں ملا پائے گا۔ جن الفاظوں سے معافی نہیں ملتی۔ وہ مزید اسے بے چینی سے دیکھتا رہا۔ پھر اس دادا کا فون اس کے ماتھے پر پل پڑے کہ صبح ہی دادا کا فون، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، تم نے حالے سے ایسا کیا کہا ہے؟ دادا کے لہجے میں دبا ہوا غصہ تھا۔ ارمان کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ کیا ہوا ہے دادا؟ ارمان، گھر پہنچو پھر بات کرتے ہیں۔ آج وہ دادا نہیں بہرام شاہ بن کے بات کر رہے تھے۔ کل کے بعد اسے واقعی لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ جلدی سے حویلی کی طرف بڑھا، لیکن نرمین، برہان اور مکان صاحب ابھی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ بخار تیز تھا تو حالے نے کسی بات کا اسٹریس لیا تھا۔ وہ سیدھا دادا کے کمرے میں داخل ہوا اور ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ ارمان، تم سے یہ امید نہیں تھی۔ دادا کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ کیا ہوا ہے دادا؟ اس غصے کی وجہ؟ ارمان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تم نے حالے کو کیا کہا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی پہنچ گئی ہے؟ یہ خبر تھی یا دھماکہ جو ارمان پر ہوا تھا؟ کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا۔
اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے ارمان، سب ہاسپٹل ہیں۔ دادا وہ ٹھیک تو ہے نا، کیا ہوا ہے بتائیں، کون سا ہاسپٹل ہے، میں جاتا ہوں۔ دادا نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، پیار تو اس کے لہجے سے ٹپک رہا تھا، تو پھر کیوں انکار کر رہا تھا؟ وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ بتائیں نا دادا، وہ کہاں ہے؟ وہ بڑی بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اگر تم اسے پیار نہیں کرتے، تمہیں اس کی فکر نہیں، تو یہ اب سب تم نے کیوں کہا؟ کیا مقصد ہے؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ دادا میرا اسے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں ارمان کیوں؟ کیونکہ دادا میری جان خطرے میں ہے۔ کیا؟ وہ یکدم بکھلائے۔ وہ یہ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن روانی میں کہہ گیا، دادا سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا حالے کہاں ہیں؟ اس نے دادا کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ نہیں ارمان، پہلے تم بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ دادا، اس نے رب سے پکارا، ان سب کا وقت نہیں ہے، آپ اب بتاتے کیوں نہیں ہے کہ حالے کہاں ہیں؟ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی کندھے پر تھے۔ کیونکہ ارمان وہ تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کے ہاتھ یکدم ڈھیلے، آنکھیں بھی نیچے جھکی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ دادا نے جیسے نظریں چرائی۔ ٹھیک کہا ہے اس نے دادا، آہستہ سے کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ کہاں جا رہے ہو ارمان؟ دادا نے پوچھا تھا کھلی فضا میں۔ دادا، اب ایک پچھتاوا اور میری عمر میں میرے ساتھ رہے گا، اس نے ہلکی سی گردن موڑ کے کہا تھا اور پھر نکلتا چلا گیا۔ دونوں ہی دادا کے بچے تھے، لاڈلے تھے، بھلا کسی ایک کے دکھی ہونے میں وہ کیسے پرسکون سے بیٹھ سکتے تھے؟ لیکن یہ محبت تھی، وہ پہلا قدم انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا۔ یہ لو بیٹا۔ نرمین نے دلیے کا ایک چمچ اور حالے کی طرف بڑھایا تو اس نے آہستہ سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بس ماں، میرا دل نہیں ہے۔ نرمین کا دل کیا اس سے سینے سے لگایا، اسے پوچھے کہ اس کے دل میں کیا ہے جو اسے جینے نہیں دے رہا؟ حالے، نرمین نے آہستہ سے پکارا۔ حالے نے بولے بغیر ان کی طرف دیکھا۔ نرمین کی آنکھیں نم تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایگزامز کی ٹینشن تھی، تیاری نہیں ہے میری، حالے نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ انہوں نے کچھ اور کہنا یا پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور ہولے ہولے اس کا سر تھپکتی رہی۔ حالے کچھ دیر سونا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس جدائی نے ایک دن میں اس کا خون نچوڑ لیا تھا۔ حالے کی بے حد کمزوری تھی، اس کے دائیں ہاتھ پہ ڈرپ تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ کسی بات کی ٹینشن لی ہے، لیکن دادا، برہان لالا، یہ دو ہی تھے شاید اس کی ٹینشن کی وجہ سمجھ گئے تھے۔ وہ دونوں فی الحال خاموش تھے، یہ شاید صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آج اس بات کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن حالت میں کوئی بھی سدھار نہ ہونے والا تھا۔ وہ ابھی بھی کافی حد تک ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور حالے چپ تھی۔ اگر اس کی حالت ایسی تھی تو سکون تو ارمان کو بھی نہیں تھا، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہو گیا تھا۔ رات کو سونے کے لیے صرف حویلی آتا اور صبح ہی نکل جاتا۔ دادا 2 دن سے سب دیکھ رہے تھے لیکن وہ خاموش تھے، دونوں کو تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے۔ اگلے ہفتے ارمان کی سب سے بڑی میٹنگ تھی جو گاؤں سے باہر تھی، جس کی تیاری بھی تقریباً مکمل تھی۔ 2 دن سے اس نے حالے کو نہیں دیکھا تھا، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ بالکل نہیں تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ حویلی میں داخل ہوا اور راہداری میں چل رہا تھا، تب وہ اچانک رکا۔ نہ جانے کیوں وہ 2 لمحے کھڑا رہا، ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی دل میں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا اور مزید 2 لمحے کھڑا رہا، پھر اچانک اسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا تو کچھ لمحے دیکھتا ہی رہ گئے۔ وہ دور سے بھی اس کے گلاب جیسے چہرے پر بکھرے زرد رنگ کو پہچان سکتا تھا۔ اس کے دل کا درد ایک دم بڑھ گیا، اس کا پچھتاوا پھر بیدار ہوا۔ حالے نے چادر لپیٹ رکھی تھی، وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ٹھیک 2 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے، نہ کوئی جذبات، نہ کوئی احساسات، نہ محبت، نہ شکوہ، نہ تڑپ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ہی زاویے میں کھڑی تھی، بالوں کو کھول رکھا تھا لیکن چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ نہ وہ رو رہی تھی نہ وہ مسکرا رہی تھی، نہ جانے کیا سوچتے ہوئے، بس اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ ماں نے چہرہ نیچے کیا، لیکن در حقیقت یہ سب برداشت کرنا ناممکن سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خول کبھی بھی کسی بھی وقت چٹ سکتا ہے اور یہ ارمان ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وجہ وہ زندگی تھی جو اسے خود سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے وہی رویہ دوبارہ اختیار کیا اور کچھ بھی بولے بغیر سیدھا چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ حالے کے چہرے پر ہلکی سی بالکل ایک بے بسی مسکان آئی اور اگلے ہی لمحے چلی گئی۔ اس نے ہاتھوں کو فولڈ کر رکھا تھا اور اب چاند کو دیکھنے لگی تھی جو پورے پیچ و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ تو ہر لڑکی سے لڑ سکتی تھی جو ارمان کو چاہ رہی تھی، اس سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا کیا کرے جسے ارمان چاہتا ہو، اور وہ یہاں آ کے ٹوٹی تھی۔ موم کی گڑیا تو یہاں آ کے پگلی تھی، کیونکہ ارمان نے کہا تھا کہ اس سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن تھا؟ یہ بات دل کو بری طرح سے چبھ رہی تھی، گائل کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی چاند کو دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں وہ آج خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک مرجھایا سا پھول لگ رہی تھی۔ وہ چہرہ ٹیڑھا کر کے چاند کو دیکھتی رہی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ تم جتنے خوبصورت ہو اتنے ہی بدصورت ہو، ساری خوبصورتی دکھاتے ہو، محبت کے اجلے خوابوں کو اپنی روشنی میں چمکاتے ہو، ملن کی دعا کر کے منافقت کرتے ہو، محبت کا گواہ بن کے اس کا مذاق اڑاتے ہو، ظاہری چمک دکھا کے اپنے داغ کے بید کو چھپاتے ہو۔ تم واقعی بدصورت ہو چاند، تم واقعی بے حد بدصورت ہو۔ کبھی وہ وقت تھا جب وہ چاند کے آگے دنیا جاننے پر بضد تھی، اور آج یہ وقت تھا کہ وہ چاند کی چمک بھی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑے ہو کر چاند سے گلا کرنے چاہتی تھی۔
شکوہ کرنا چاہتی تھی، شکایتیں کرنا چاہتی تھی، خود پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ہو گیا تھا، اسے اتارنا چاہتی تھی۔ اس کا رونا بنتا تھا، اسے رونا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار ارمان کا چہرہ تمہاری چمک میں دیکھا تو مجھے لگا تم اس جہاں، اس کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ میں نے تمہارے مکھڑے میں اس شخص کی پرکشش سیاہ گہری مائل آنکھیں دیکھی تو مجھے لگا دنیا کی یہی چیز بس دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے خاموش کے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ جب اس کی مسکراہٹ کو میں نے تمہارے آنگن میں کھلتا دیکھا تو مجھے لگا یہ دنیا کا سب سے خوبصورت چمن ہے، لیکن آج محسوس ہوا مجھے چاند یہ سب تمہارا صرف ظاہری ہے۔ تم گمراہ کرتے ہو محبت کرنے والوں کو، تم ڈھیل دیتے ہو محبت میں دکھوں کو۔ تم اپنے گلے میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا، اسے یوں لگا اب جان پتہ نہیں آئے گی یا نہیں، وہ بھی چلی جائے۔ تم دھوکہ دیتے ہو محبت والوں کو، تم واقعی بدصورت ہو چاند، تم واقعی بدصورت ہو۔ آج ایک اور محبت کرنے والے نے تمہارا یہ اصلی چہرہ دیکھا ہے، آج ایک اور پاگل سمجھدار ہوگا۔ تمہیں تو ان پر ہنسی آتی ہوگی نا، خود سے محبت کے قابل سمجھتے ہیں، محبت کو سب کچھ مانتے ہیں۔ ہلکا سا ایک نظر کے ساتھ ہنسی، جو محبت میں بھروسہ کرتے ہیں۔ میں اب تم سے نفرت کرتی ہوں جان، میں اب تمہیں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارا بھیانک چہرہ ایک دفعہ دیکھ لینا ہی کافی تھا میرے لیے۔ آج محبت کا ہی ایک راہی اپنی منزل سے پہنچا، تمہارا شکریہ۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور پھر دوبارہ آہستگی سے بولی گڈ بائے۔ وہ مزید 2 لمحے اس چاند کو بے تاثر ہو کر تکتی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی ریت کا مجسمہ ہو، جسے چھو لیا تو گر جائے گا، یا موم کی گڑیا جسے جلایا تو پگھل جائے گی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے، جس پر ابھی بھی ڈرپ تھی، اس نے آنکھوں سے بہتے ہوئے 2 آنسوؤں کو صاف کیا تھا جس میں اس کی محبت کے سارے جذبات تھے اور آج بہہ کر اپنی قدر کھو چکے تھے۔ اس نے کھڑکی پر لگے پردے کو آہستہ سے برابر کیا اور اس کے چہرے اور چاند کے چہرے کے درمیان ایک دیوار ہو گئی، ایک پردہ گر گیا جو شاید کبھی اٹھنے والا نہیں تھا۔ یہ محبت بے بس ہوتی ہے یا بے بس کر دیتی ہے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تب برہان لالا اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی برہان لالا کو دیکھا لیکن لہجہ نارمل رکھا، لیکن اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اپنے فیصلے پر اس نے خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے پہ خود کو کوسنا چاہتا تھا، لیکن خیریت ہے برہان، آج تم یہاں؟ ارمان کا لہجہ اب بھی نارمل تھا۔ برہان لالا نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا، وہ مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، برہان نے کسی بھی تاثر کے بغیر کہا۔ ارمان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر سکون سے بیٹھ گیا۔ ارمان اسے تقریباً 6 سال بڑا تھا۔ ارمان اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، سنجیدہ سی نظریں اس پر گڑی تھیں اور ارمان بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا آپ حالے سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے باتوں کو گھمانے کی بجائے سیدھا ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ ارمان نے اسے دیکھا، پھر ایک لمحے مزید سوچا، پھر آہستہ سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ لیکن برہان لالا ایک ہی زاویے سے بیٹھے اور ایک ہی زاویے سے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ جھوٹ۔ نظر اب بھی ارمان پر تھی۔ ارمان نے یکدم سر اٹھا کر دیکھا تو برہان لالا کو اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز دکھائی دی تھی اور وہ تھی حسرت۔ میں حالے سے محبت نہیں کرتا، ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ واضح کر کے ادا کیا۔ برہان لالا کو جواب مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھے، جیسے اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اب آپ اس کے آس پاس یا اس کے بات مت کیجیے گا، میں اپنی بہن کو سنبھال لوں گا، یہ بات یہیں دفن ہوتی ہے، یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ برہان لالا نے اسے دیکھے بغیر کہا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، ارمان سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ برہان لالا وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ارمان نے آنکھیں بند کی اور نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل گئے اور اپنی اہمیت کھو گئے۔ اس پنچایت کے بعد اس پر مزید 2 حملے ہوئے تھے، لیکن وہ ڈرا نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی میں لا کر اس کی جان خطرے میں ڈال دے گا تو وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ وہ خود اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ دیا۔ وہ کتنی دیر بیٹھا رہا، کتنے لمحے، کتنے منٹ گزرے، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ اس سے جب دور تھا تب وہ برداشت کر جاتا تھا، لیکن آج وہ خود اس سے محبت کا اظہار کیا تھا تو وہ واقعی وہ تتلی بن کے اڑ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، اسے اپنی عمر کے باوجود بھی اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ لیکن محبت ملنے کے بعد اسے کھونے کا خوف، تکلیف، درد، اذیت کیا تھی وہ تو صحیح معنوں میں آج اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں صاف کی تھی، یہ اسے کرنا ہی تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکلتا گیا۔ شان پور گاؤں کی یہ شاہوں کی حویلی شاید ماتم کے موڈ میں تھی۔ شاہوں کا خون کچھ زیادہ ہی آج کل جوش مار رہا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، لیکن ارمان شاہ یزدان کے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس جنگ کا آغاز انہوں نے کیا تھا، لیکن انجام تک ارمان لے کے جائے گا۔ وہ اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ وراثت کا حقدار وہ تھا، یا پھر اپنے حق کسی کو نہیں دینا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کو اپنی ذات سے بڑھ کر کبھی نہیں ہے، اب انصاف ہو کر ہی رہے گا۔ وہ وہاں سے نکلا اور نکلتا ہی چلا گیا۔ بس گڑیا بس، اس انسان کو جس سے تم محبت ہی نہیں تو کیوں اس کے لیے خود کو برباد کر رہی ہو؟ 1 ہفتہ ہونے کا اور تمہاری طبیعت میں کوئی سدھار نہیں، کیوں اس کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو؟ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور برہان لالا اسے سمجھاتے ہوئے اسے کھانا بھی کھلا رہے تھے۔ لالا، میں نے کچھ بھی جان کے نہیں کیا، محبت ہونی تھی ہو گئی، ہم اسے کیسے دل سے نکالیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ برہان لالا نے اپنی بہن کو دیکھا تو بے اختیار اسے ترس آ گیا۔ وہ اس رویے کے قابل تو ہرگز نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں تو چوڑیوں کی کھنک ہوتی تھی، تو کہاں گئی وہ کھنک؟
اس کے ہاتھ کیوں سونے ہو رہے ہیں؟ حالے جو ہواؤں سے بھول جاؤ، یہی بہتر ہے۔ آپ کے برہان لالا کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد تمہارے فائنل ایگزام ہے نا؟ جی لالا، مجھے اس سے تمہاری GPA ہائی چاہیے۔ وقت سے لڑنا سیکھو حالے، اگر اسے تمہاری فکر نہیں ہے تو تمہیں بھی اسے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مضبوط بنو اور کچھ کر کے اب سب کو دکھا دو۔ بات تو برہان لالا کی بالکل ٹھیک تھی۔ جی لالا، برہان نے اس کا منہ تھپتھپایا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اب باری حالے کی تھی۔ اب دل پہ پتھر رکھ کے آگے نکلنے کی باری حالے ارمغان شاہ کی ہی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب دادا ارمان سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے تھے، لیکن اسے دیکھ کر انہیں ایک بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ تو وہ ارمان شاہ بالکل نہیں تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہاتھ میں گلاس تھا اور شاید ایک شراب کی بوتل۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال متروم ہو رہی تھی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا ہے؟ آخر ایسا کیا روگ ہے جو وہ سوچ کے رہ گئے؟ ارمان نے انہیں باری ہوتی پلکوں اٹھا کر دیکھا، لیکن وہ گھبرایا نہیں، بالکل ہلکا سا مسکرایا اور ایک گھونٹ اور لبوں سے حلق میں اتارا۔ دادا نے اسے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہے ہو اس حالت کی وجہ؟ ایسا اتنا خاص تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے کہ ایسا حال بنا لیا جائے۔ یقیناً بات کچھ اور ہی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ دادا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ کبھی کبھی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تسلی نہیں، کندھا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ سے دادا کے کندھے پر سر رکھا اور کچھ کہنا چاہتا تھا، اور دادا اب اسے خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب میرے بابا کے آنے کی خبر ملی تھی تو تب ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر جب میں دنیا میں آیا تو ماں ہی چلی گئی، اور آج اب واقعی محبت نے پیچھا چھوڑ دیا تو مجھے ہو گئی۔ میں 12 سال کا تھا دادا جب حالی اس دنیا میں آئی، اور حویلی آنے کے بعد اسے سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ اس نے گلاس رکھ کے دادا کے سامنے کیے۔ میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا دادا، لیکن دادا اب لگ رہا ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے نا؟ وہ بالکل ٹھیک چاہتا ہے۔ ارمان کیا ہوا ہے؟ ہوش میں آؤ۔ دادا نے اس کا گال تھپکا تھا۔ کیا یزدان تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ دادا نے اندازہ لگایا وہ کب سے جاننا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پوری بات بتاتا ہی نہیں تھا۔ دادا وہ کیا مارے گا؟ دادا اس میں میرے باپ کا خون ہے، وہ بھلا مجھے کیا ہی مارے گا؟ لیکن وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ میں خود پہ لگے زخم برداشت کر رہا ہوں دادا، لیکن میں اپنی فیملی میں اسے کسی کو بھی ہاتھ لگایا تو اس کی لاش کو کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ اس کا یہ روپ بھی تھا، اور دادا نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ یکدم ہلکا سا دادا جب حالی میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، میری محبت ہے۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ سوری، اگر اس نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا نہ تو میں سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس کی سلامتی کے لیے میں نے محبت کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، بھلا اسے کیسے چھو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، تب ہی سب بتا رہا تھا، لیکن بہرام شاہ تو شاید پریشان ہو گئے تھے۔ اسے اگر کسی نے چھوا بھی نہ تو کسی کو نہیں بخشوں گا، مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دادا ایک خوف سے اس کا یہ دیوانہ پن دیکھ رہے تھے۔ وہ دادا کو دیکھ کے ہلکا سا آپ کو کیا یہ سب بکواس لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا تھا، لیکن وہ حیرت سے اسے بس دیکھ رہے تھے۔ 1 منٹ وہ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ اوپر کی تو پیٹ کے دائیں طرف بندی پٹی صاف نظر آئی۔ دادا بکھلا کے یکدم کھڑے ہوئے۔ ارمان یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا دل یکدم کٹ گیا تھا۔ ریلیکس، ابھی تو انہوں نے صرف چاقو مارا ہے اور آپ کے پوتے نے برداشت کیا ہے، لیکن اگر وہ حد سے آگے بڑھے تو میں بھول جاؤں گا کہ اس کے باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ آپ کا بیٹا جہانگیر شاہ۔ وہ پھر سے ہنسا۔ ارمان یہ کب ہوا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے۔ ارمان بتاؤ کب ہوا یہ؟ جب حالے آئی تھی نا بات کرنے، وہ جب میں نے اس کا دل توڑا تھا نا، وہ یہ دم آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پر گرا تھا۔ کوئی ان کے پوتے کو زخمی کر گیا تھا، وہ جانتے تک نہیں تھے۔ وہ کافی شراب پی چکا تھا، میں بتانا چاہتا تھا دادا، لیکن اس کا دل توڑ دیا پھر میں نے۔ وہ درد زیادہ بڑا تھا، مگر وہ غنودگی میں تھا، آنکھیں بند تھی، وہ آہستہ سے بڑبڑا رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پھر سے بڑبڑایا۔ دادا نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ یہ کیوں برداشت کر گیا؟ وجہ صاف تھی، محبت کو کھونے کا ڈر واضح تھا، اور اس نے دوبارہ اس کی شرٹ اٹھائی تو سفید پٹی پہ اب خون کے دھبے تھے۔ ان کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ نہ جانے کب وہ یہ برداشت کر رہا تھا اور کسی کو کوئی خبر تک نہیں تھی۔ ابھی انہیں کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کریں بھی تو کیا؟ کیا وہ پولیس میں FIR کروائیں؟ نہیں، اگر FIR ہوئی تو معاملہ اور سنگین ہو جائے گا۔ وہ ارمان سے صبح 2 ٹوک بات کریں گے۔ دادا، ارمان نیند میں بڑبڑایا۔ ارمان، اس نے نیند میں ہی دادا کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ لگایا تھا۔ دادا کل سے گارڈ حویلی کے آگے ہوں گے، گاؤں کی حدود پہ بھی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ دادا کا لاڈلا پوتا اس حال میں، وہ بے پناہ دکھی تھے۔ اسے اپنی فکر تو تھی ہی نہیں، اسے حالی کی فکر تھی۔ اگر وہ اسے اپنا لے گا تو یقیناً دشمن حالی کو اس کی کمزوری سمجھ کے حملہ کریں گے، اور ایسے ان کی جان خطرے میں آئے گی، اور یہ ارمان شاہ کو کبھی منظور نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے چاہیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ابھی تو وہ انہیں ڈیل دے رہا تھا، اس نے پہنچ اتنی تھی کہ وہ یزدان اس کے خاندان کو آسانی سے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا، لیکن جس دن انہوں نے وہ حد پار کی اس دن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور ارمان چاہتا تھا یہ دن کبھی نہ آئے۔ کیا خبر ہے؟ یزدان نے پوچھا تھا۔ اس کے سامنے کوئی 10 سے 12 آدمی تھے جو اپنے ڈیرے پہ موجود تھے۔ جی سائیں، پکی خبر ہے کہ وہ اپنی میٹنگ کے لیے پرسوں صبح گاؤں سے نکلے گا، اور وہاں ہم، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے یہ جان لیوا حملہ کیا ہے، لیکن اس نے کوئی جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ دوسرے کھڑے آدمی نے یزدان افندی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ بزدل ہے،
کیونکہ اب بھی وہ نہیں مانا تو پرسوں کا سورج وہ آخری بار ہی دیکھ سکے گا۔ سارا انتظام کرو۔ جی۔ جیسے ہی وہ گاؤں سے نکلے گا اس کے پیچھے گارڈز کی جو گاڑی ہوگی پہلے وہ ہٹانی ہوگی جو کوئی خوفناک منصوبہ ترتیب دے رہا تھا، اور ایسے ہی ہٹے گی جیسے ارمغان کی گاڑی کی جگہ دوسری گاڑی بدلنی ہوگی، اور پھر کوئی بھی سامنے آئے بغیر اس پر حملہ کرے گا اور اسے گاڑی میں ہی مار دے گا۔ یہ کوئی صبح کا وقت ہوگا، پھر ٹھیک 10 منٹ بعد پولیس آئے گی اور یہ کام تم کرو گے۔ اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے آدمی کو کہا، تم دوسرے گاؤں کے ہو، تم پولیس کو ایک ایکسیڈنٹ کیس بتاؤ گے، پھر یہ معاملہ ان کی پہنچ سے دور ہو جائے گا اور اپنے باپ کی وراثت میرے پاس ہی آ جائے گی۔ سب کچھ انڈر کور ہے، لیکن سائن جی اگر پکڑے گئے یا پولیس نے کوئی تفتیش کی تو یہ ایک جان کا معاملہ ہے، تو رشوت کب کام آئے گی؟ یہ بات کچھ بھی ہو جائے کسی کی کانوں کان خبر جانے نہیں دیں گے۔ جی سائن۔ اس کے چہرے پر شیطانی چمک تھی۔ پرسوں کی صبح تمہاری آخری صبح ہوگی میر ارمان شاہ۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کا سر باری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کے باتھ روم کی طرف گیا، 2 منٹ خود کو پرسکون کیا اور اگلے لمحے اس لیے متلی ہونے لگی۔ اس نے پچھلی گزری رات کو یاد کرنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ سارا کچھ دادا کے سامنے بول چکا ہے۔ یہ اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور دادا کے کمرے کی طرف جانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے دادا ایک ملازم کے ساتھ کمرے میں آئے تو ملازم کے ہاتھ میں ڈیٹول کا پانی، دوا، پٹی وغیرہ تھا۔ دادا نے ملازم کو باہر بھیجا اور کمرے کا لاک لگایا، اور ارمان جو دادا کو دیکھ رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا۔ دادا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارمان نے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا کے سامنے بکواس کرنے کی غلطی اب مت کرنا اور چپ چپ لیٹ جاؤ۔ صبح ہی صبح جلالی بولکا سا پھر لیٹ گیا۔ دادا نے زخم دیکھا، پھر صاف کیا اور دوا لگا کے دوبارہ پٹی کی، اور اس وقت بالکل خاموش تھے یا پھر شاید شدید ناراض تھے۔ وہ پٹی کر کے ہٹے تو ارمان آستہ سے بیٹھا۔ دادا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی چوٹ میرا کیا بگاڑ لے گی؟ تم نے یہ سب بتایا کیوں نہیں ارمان؟ دادا سنجیدہ تھے۔ چلو پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ ریلیکس دادا، اگر پولیس کے پاس ہی جانا ہوتا تو پہلے ہی چلا جاتا۔ اب آپ فکر مت کریں، یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ کیسے؟ ایسے زخمی ہو کے؟ دادا میں نے کہا نا مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ کل تمہاری میٹنگ گاؤں سے باہر ہے نا، اسے کینسل کر دو۔ کیوں؟ اب میں بتاؤں کہ کیوں؟ دادا کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ اب وہ کچھ نہیں کریں گے، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لوں گا ایک ایک کو۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ برہان لالا میں پہلے اب سے بہتر ہوں، آپ فکر مت کریں، اور آپ نے جو بھی سمجھایا تھا وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے ایگزام کی تیاری بھی کی ہے، زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، کل پیپر ہے۔ اچھی بات ہے گڑیا، اچھے سے پڑھو، یہ محبت میں کچھ بھی نہیں رکھا، خود پر دھیان دو اور یہ ڈرائی فروٹس کھاؤ۔ انہوں نے پلیٹ اس کے سامنے کی جس میں حالے نے کاجو اٹھائے تھے۔ شکریہ لالا، آپ کسی بھی بات کی فکر نہیں کریں گے۔ جی لالا۔ برہان لالا کہہ کر اٹھے تھے، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اب اس روگ سے نکلنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ وہ پاس تھا، نظروں کے سامنے تھا، لیکن ایک دوری تھی، ہمیشہ کی دوری۔ اس کے کانوں میں 1-2 لفظ دوبارہ گونجے، میں تم سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا دل کیا وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے ان الفاظوں کا گلا گھونٹ، لیکن یہ ممکن ہی کہا۔ اس نے دوبارہ سے توجہ پڑھائی کی طرف مبوس کروائی۔ کل پیپر تھا اور وہ برہان لالا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب اس محبت کو دفن کر دینا ہی بہتر تھا۔ اس نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ حویلی کے باہر کافی احتیاطی تدابیر کر دی گئی تھیں اور گاؤں کے شروع میں بھی کئی گارڈز کھڑے تھے۔ ارمان نے اپنی طرف سے سب کچھ کر رکھا تھا، لیکن جو ہونی ہو، پھر اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ برا ٹھیک سے سویا بھی نہیں تھا، ایک عجیب بے چینی اس کے اندر تھی۔ صبح بھی وہ جلدی اٹھ گیا، میٹنگ کی تیاری مکمل کی، اور آج حالے کا پیپر تھا، اسی لیے وہ اٹھا، ای میل چیک کی اور میٹنگ کے لیے تیار ہونے لگا۔ ماں مجھے پیپر کے لیے دیر ہو رہی ہے، سارے گاڑی سروس لے کر گئی ہے، کچھ دیر میں آ جائیں گی، تم صبر کر لو ماں، پیپر نکل جائے گا۔ ایسا کرو کہ ارمان کی گاڑی لے جاؤ، اس کا ڈرائیور بھی ہے۔ جی ماں۔ ارمان ابھی تیار ہو رہا تھا، جب تک گاڑی آ جائے گی تم چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے ماں، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر جلدی سے نکلی۔ حویلی کے دروازے میں پہنچ کر ایک دم رکی اور نہ جانے کیوں اس نے مڑ کے دیکھا۔ ہاں نرمین بیگم جو کام میں مصروف تھی، ہاں۔ وہ دوبارہ بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو کہہ کے وہ دوبارہ سے نکلی تھی۔ نرمین بیگم ہنستی تھی۔ آئی لو یو ٹو حالے، انہوں نے بلند آواز سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی سنبھالی اور اس کے کالج کی طرف بڑھائی۔ اس کا کالج گاؤں سے نکل کر تقریباً کوئی 5-7 منٹ کی دوری پر تھا۔ ارمان نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی گاڑی لے کر گئی ہے۔ وہ مکمل تیار ہو کے نکلا تو اسے دیر تو ہو رہی تھی، لیکن اس نے پھر سب سکون سے ناشتہ کیا۔ نرمین نے اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا تھا اور وہ محبت میں اسے کھلا رہی تھی۔ گزرے کچھ دن بہت عجیب سے تھے، اس لیے نرمین سب کچھ پہلے جیسا ہی چاہ رہی تھی۔ بس مجھے اب دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نظر سے حالے کو بھی تلاشا تھا، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی، شاید اب کہیں بھی نہیں تھی۔ لیکن ارمان تم تھوڑا رک جاؤ۔ کیوں چاچی؟ وہ تمہاری گاڑی حالے لے کر گئی ہے، اس کے پیپر کے لیے دیر ہو رہی تھی اور باقی کوئی گاڑی تھی نہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ اس کی گاڑی میں حالے کا اکیلے چلے جانا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ کیا؟ وہ یکدم بولا۔ نرمین نے ذرا رک کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں لے جاتا، وہ جلدی سے کہتا باہر نکلا۔ اس نے موبائل نکالا اور حالے کو فون کیا، 1 2 3، لیکن مسلسل بند۔ قیامت کا خوف کیا ہوتا ہے یہ ایک لمحے میں ہی وہ جان گیا تھا۔ آل از ویل، اس نے خود کو پرسکون کیا۔ اتنے میں گاڑیاں بھی آ گئی تھی۔ وہ گاڑی لے کر جلدی ہی نکلا۔
साथ साथ वो हाले को फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। नंबर मुसलसल बन जा रहा था। क्या वो मोहब्बत को खोने जा रहा था? वो वाकई डर गया था। जिसका डर था वही सब क्यों? वो जल्दी से गाड़ी भगा रहा था कि यूं कहना बेहतर होगा कि वो रश ड्राइविंग कर रहा था। हाले उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अल्लाह प्लीज़। उसकी सांस मुश्किल से निकल रही थी। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि उससे पहले वो कहीं टकराता। उसे फ़ोन आया और झटके से यकदम गाड़ी रोकी और जल्दी से फ़ोन उठाया। हाले एक बार दोबारा से पड़ रही थी जब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने वहां से देखा गाड़ी से, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंकल गार्ड की गाड़ी कहाँ है? पता नहीं, अभी तो साथ ही थी। ड्राइवर भी अजीब कश्मकश का शिकार हुआ। हाले को अजीब सा लगा। एक डर सा उसके अंदर बेदार हुआ। वो फिर भी बैठी रही। उसे लगा कि उसे किसी को बताना चाहिए। उसने बुरहान का नंबर निकाला, लेकिन वो यहाँ था ही नहीं। फिर उसने इरमान का नंबर निकाला। इससे पहले वो फ़ोन करती गाड़ी के टायर पर कुछ लगा और वो बल खाती हुई सड़क पे बाईं तरफ गिरी। लेकिन कुछ ही लम्हे वो मुकम्मल घूम चुकी थी। उसकी चीख भी सुनाई नहीं दी थी। इसी पल इसे बेहद मौत का खौफ हुआ। गाड़ी धड़ाम से गिरी थी। कुछ शीशे के छोटे छोटे टुकड़े उसे लगे थे। एक तो उसके गाल पर बड़ी बेदर्दी से पेवस्त हुआ था। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला। इससे पहले गाड़ी ब्लास्ट होती ड्राइवर ने हाले को बाहर निकाला। वो हाले के कुछ आखिरी लम्हे थे। इसकी आंखों से पानी निकलने लगा। जगह जगह चोटें आई थी। माथे से भी खून निकल रहा था। गाल में भी शीशे के टुकड़े पेवस्त थे। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा आया, फिर अरमान कर वो गिरती चली गई। गहरी तरीके में उसका जहन गर्क हुआ। ये आखिरी तकलीफ थी जो वो बर्दाश्त कर रही थी। वो नीचे गिरी। उस वक़्त उसके हाथ पास कोई भी नहीं था। इसका फ़ोन कहीं दूर जा गिरा था। इसके वजूद के आगे कहीं गाड़ी के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। इसने बंद होती आंखों से सड़क को देखा और फिर खामोशी से खामोश हो गई। वो दुनिया के जाले से नाराज़ हो गई। गोली चलाने वाला वहां से भागा क्योंकि ये सब अरमान के लिए था। वो तो कोई लड़की थी और वो वहां से निकल चुके थे इंसानियत को ख़त्म करके। ड्राइवर हल्का हल्का होश में था। अरमान ने जल्दी से फ़ोन उठाया और वही खबर मिली जो इसे सुनना नहीं चाहता था। इसके सर पर गोया धमाका हो गए थे। अब यज़दान को कौन बचाएगा? ये जख्मी शेर पर वार किया था। अंजाम बेहद भयानक था। उसका जहन मौफ हो रहा था। हाथ मुँह लर्जिश का शिकार हो रहे थे। वो जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था। उसको फ़ोन भी ड्राइवर ने किया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही था। अगर हाले की जगह अरमान शाह होता, वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहता था। काश इसका भरम अभी भी कायम हो। काश ये घंटी गलत हो, वो जिंदा हो। इसकी आंखें से शोले टपक रहे थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा जहां ड्राइवर जख्मी सी हालत में बैठा था। वो भागता हुआ इसके पास पहुंचा। जल्दी से बोले, हाले कहाँ है? लेकिन ड्राइवर उसे गुमसुम होकर देख रहा था। फॉर गॉड सेक ज़ुबैर, बताओ हाले कहाँ है? वो ड्राइवर के कंधे को पकड़ के झंझोर रहा था। कोई गलत खबर सुनने की हालत में वो नहीं था। ड्राइवर ने अपनी बाईं तरफ उंगली का इशारा किए। इसने बुखला के इधर देखा तो आईसीयू था। वो भाग के वहां तक गया जब डॉक्टर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। काफ़ी खून बह गया है। बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। अरमान की गर्दन नफ़ी में हिली और 2 कदम पीछे लिए। आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आंखें साफ की और अंदर कदम रखा और फिर तेज़ आवाज़ में बोला, कुछ भी करो डॉक्टर, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा। कोई पागल सा लड़का लग रहा था। ये कोई मेच्योर सा मर्द बिल्कुल नहीं था। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, वो यकदम धाड़ा। डॉक्टर ने बुखला के उसे देखा। कुछ भी करो, बचाओ उसे। वो चीख रहा था। वो एकदम डॉक्टर का गिरेबान जकड़ कर चुका था और उसे कुछ हुआ तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक झटके से उसका डॉक्टर का गिरेबान छोड़ा। डॉक्टर ने सर इस बात में हिलाया और वहां से निकला। अरमान ने आस्तीन से मुंह साफ किया। स्ट्रेचर पर लेटे वजूद के करीब आया जहां पर जगह जगह चोटें थी। कुछ लम्हे बाद डॉक्टर से ऊपर लेकर जाने वाले थे। वो होश में नहीं थे और ना ही होश में था। वो करीब आया और बिना पलके झपके से देखता रहा। फिर उसे उसके कंधों से पकड़ा। उठो हाले, प्लीज शाह, उठो। अरमान शाह तुम्हारे बगैर अधूरा है। मैंने कहा था हाले मुझसे मोहब्बत मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब उठो, अरमान शाह के गजब का सामना करो। अरमान शाह तुम्हें मरने नहीं देगा। हाले मेरी है, सिर्फ अपने अरमान की। सुना तुमने? तुम इस बात का कोई हक नहीं हाले अरमान शाह कि तुम अपने अरमान से दूर रहो। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल गया है। वो हॉस्पिटल के कमरे में उसे मुसलसल इसके गिरद हसार बांधे उसे झिझोड़ रहा था। इसे बता रहा था कि उसका अरमान उसके बगैर मर जाएगा। आज कहता हूँ मैं हाले, हवेली का सरदार अरमान शाह अपनी हाले के बगैर कुछ नहीं। मुकम्मल टूट सा गया था। वो रो रहा था, रोते रोते बता रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर जाएं। डॉक्टर अब उसे बाहर निकाल रहे थे। डॉक्टर, उसने रुक के पुकारा था। हम बचा लेंगे, डोंट वरी। डॉक्टर ने इसे आईसीयू से बाहर निकाला। गोली निकालनी थी वरना बचाना मुश्किल हो रहा था। वो बाहर खड़ा था और डॉक्टर अंदर थे। उनकी ज़रूरत एक नर्स अरमान को लेके गई थी। इसे अपने जख्म की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो इस वक्त याद भी नहीं था कि वो जख्मी है या नहीं। उसे खून देने के बाद आईसीयू के बाहर खड़ा रह गया जब अरमकान, बुरहान और नरमीन दादा साहब आ गए थे। आते ही नरमीन ने अरमान को देखा था। लात कुछ अच्छा इशारा नहीं कर रहे थे। अरमान यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। अरमान, नरमीन ने पुकारा था। इसने खामोशी से उनकी तरफ देखा। हाले, एक आंसू अरमान की आंख से निकला। ऑपरेशन चल रहा है, वास्ती से बोला। नरमीन ने मुंह पर हाथ रखा और बैठती चली गई। अरमकान दादा को संभाल रहे थे जबकि बुरहान अपनी माँ को। इन सब का जिम्मेदार कौन था? इसने माऊफ होते जहन के साथ सबको देखा। उसकी आंखें लाल थी, आंसू भी गिर रहे थे।
ارمان کا زخم پھر سے ہرا ہے۔ اس نے سفید شرٹ پہ خون کے دھبے واضح ہو گئے تھے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس حالے کی اپنی محبت کی۔ اس نے سب کو دیکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس نے مٹھیاں بند کی تھی، جبڑے بنچے ہوئے تھے۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاسپٹل میں آتے جاتے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب کوئی بچ نہیں پائے۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ پانی حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ ارمان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ یوں تو وہ حالے کو الوداع کہنے ہی نہیں دے گا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس کے فون پہ پکڑ بے حد سخت تھی۔ سب کو ختم کر دو، کوئی نہیں بچنا چاہیے کہہ کر اس نے فون کاٹا تو آپریشن چل رہا تھا۔ لمحے صدیوں پر محیط تھے۔ وہ دوبارہ اندر جا چکا تھا۔ خون حالے میں منتقل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اسے بچانے کے لیے جو کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ اب بس ایک چیز تھی اور وہ تھی دعا۔ وہ روتے ہوئے دل سے نکلی دعا تو عرش بھی ہلا دیتی۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی اور آج کا سورہ یزدان اور اس کے باپ کے لیے آخری تھا۔ وہ دنیا یاد رکھے گی اس عبرت کو۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے اندر حالے کو، زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے۔ وہ ہاتھ کا موقع بنائے بغیر رکھ کر ٹہل رہا تھا جب برہان لالا نے آستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارمان نے مڑ کر دیکھا تو برہان کو اس پر ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارمان کو سینے سے لگایا تھا۔ فکر مت کرے ارمان بھائی، حالے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان خاموش رہا، بالکل خاموش۔ یہ لمحے، یہ انتظار واقعی جان لیوا لگ رہے تھے۔ برہان اب ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ انہیں بھی تسلی کی سخت ضرورت تھی۔ اب 3 گھنٹے ہونے والے تھے، لیکن اوپر آپریشن ابھی بھی چل رہا تھا، جس کے چکر بھی جاری تھے۔ تھک ہار کے وہ بیٹھ چکا تھا۔ حالت اس کی بھی ناساز تھی، لیکن دل میں جگہ جگہ درد اٹھ رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر بھی خون کے دھبے واضح تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں جوڑ کے منہ پہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ تم جو کر سکتے تھے ارمان تم نے کیا، اب آگے خدا خیر کرے گا۔ دادا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے دادا کہہ کے وہ دوبارہ کندھے پر سر رکھ گیا۔ ان سب میں اب شام ہونے والی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے دادا۔ نہیں ارمان، جب خدا کی کرنی ہوتی ہے نا تو انسان کچھ کر پاتا ہے۔ فکر مت کرو، مجھے یقین ہے حالے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں یقین سا تھا۔ وہ یکدم اٹھا، دادا میں ابھی آتا ہوں۔ دادا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر ارمان وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کی کوشش جاری تھی۔ وہ گولی نکالنے میں تو کامیاب ہو چکے تھے، لیکن حالے کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر بھاگ دوڑ بھی جاری تھی، لیکن کبھی کوئی اندر آ رہا تھا، کوئی باہر جا رہا تھا۔ سب سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کی ٹوپی اٹھائی اور پہن کے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے حال شاہ کو خون دیا تھا۔ کمزوری تو ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے 100 نفلوں کی نیت باندھی اور پڑھنے شروع کیے اور مکمل خدا کی طرف رجوع ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں جو تھا وہ سب باہر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بکھلا کے سامنے رکھی مشین کو دیکھا، جس میں اس کی دھڑکن آہستہ سے ختم ہو رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ بچنے کے چانسز ختم ہو رہے تھے۔ 100 میں سے صرف 10 سے 20% ہی چانسز تھے، لیکن امید تب بھی نہیں چھوڑی تھی جب 1% چانس ہو۔ امیدوں پر ہی تو دنیا قائم ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی قائم تھے۔ وینٹیلیٹر آن کیا گیا، لیکن کیا پتا یہ مصنوعی سانسیں اسے حقیقی سانسیں دے دے۔ ان کی کوشش جاری تھی، وہ بھی آخری حد تک۔ وہ بے حد مشکل سے کھڑا تھا، لیکن وہ اپنے کی نیت کو مکمل کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ یہ کوئی 50ویں رکعت تھی، لیکن آنسو ویسے ہی نکل رہے تھے۔ شدت ویسے ہی برقرار تھی جیسے پہلی رکعت میں تھی۔ وہ دل سے مانگ رہا تھا، دل سے عبادت کر رہا تھا۔ جب محبت کی حد ختم ہو جاتی ہے، یا وہ مل جاتی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے کھو جاتی ہے، لیکن وہ مل جانے کی طلب کر رہا تھا۔ اتنی قربانیوں کے بعد وہ اسے اچھا صلہ چاہیے تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ شاہپور گاؤں کا سردار اپنی محبت کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی بھی ابھی آخری کوشش تھی، وہ جو وینٹیلیٹر سے کر رہے تھے۔ اب آر یا پار تھا۔ اب کی بات دعا کام آنی تھی یا پھر کسی کی محبت، جو بھی کام آیا، لیکن وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات ہونے والی تھی اور ان تک محنت اور کوشش کے باوجود وہ اسے بچانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی کوٹ اتارا۔ انہیں یہ خوشخبری تھی، وہ 100 رکعت مکمل کر چکا تھا۔ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اسے اپنی فکر تھی ہی نہیں تھی۔ اسے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا اور بے ساختہ اس کے کانوں میں حالے کی آواز گونجی، میں جانتی ہوں ایک دن آپ کو میری محبت کا احساس ہوگا، اور پھر ایک پچھتاوا، لیکن تب میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کی۔ نہیں حالے، مجھ سے دور مت جاؤ۔ نہیں حالے نہیں، اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے میری حالے لٹا دے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ خود اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے پردے خاک کروں۔ میں ایک ناکام سا، ایک معمولی سا انسان ہوں۔ مجھ پر رحم کرو خدایا، مجھ پر رحم کر۔ میں سب کے سامنے، خدا تیرے سامنے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ ارمان میر شاہ کو صرف اور صرف اپنی حالے سے محبت ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا یہ امتحان مت لینا، یہ آزمائش میں ہار جاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پہ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ عشق کے دام میں پھنس کے کر رہا ہوتا ہے، برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے وہ عاجزی سے کھڑا ہوا اور اپنے مرے مرے قدم ہسپتال کی جانب بڑھائے، جہاں کچھ خبریں اس کی منتظر تھیں۔ ڈاکٹر نے زندگی کی نوید سنا دی۔ سب کی جان میں جیسے جان آئی، لیکن ڈاکٹر نے بولنا جاری رکھا۔ نرمین نے ڈاکٹر کو دیکھا، لیکن وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔
ارمان کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ جو خوشی سے اس کی طرف آ رہا تھا ایک دم رکا۔ ڈاکٹر تو کچھ اور بھی بول رہے تھے، بتا رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ ایک آزمائش ختم ہوئی تو دوسری آ گئی۔ اسے بھی ICU میں ہی رکھا تھا۔ آکسیجن ماسک سے ہی سانسیں لینے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی تھی، لیکن بری خبر اس کے زندہ ہونے کی خبر پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کے جا چکا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد ایک رات وہ یہاں ہی رہے گی، مگر اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سوچا جائے گا کہ اسے ڈسچارج ملنا ہے کہ نہیں۔ رات کی تاریکی کافی پھیل چکی تھی، وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی لیکن خاموش تھی۔ اسے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان دادا اسے رکنے کا کہہ چکا تھا اور وہ ساتھ کہ سب چلے جائیں۔ وہ حالے سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ دادا کو اعتراض نہیں تھا، لیکن برہان لالا بھی رکنا چاہتے تھے، لیکن دادا انہیں اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ آخر 100 نفروں کے بعد ہی صحیح وہ اسے پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ حالے نیم غنودگی میں تھی۔ ارمان اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے ایک بار بھی نہیں ملا تھا، لیکن وہ شاید اس کا انتظار کرتی بھی رہی تھی، اور نہیں بھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، سب کچھ وہ جان گئی تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں کیسے آئی، کیا کیا ہوا، اسے خون کس نے دیا، اسے سب معلوم تھا۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے جس کے جواب اسے ارمان شاہ سے چاہیے تھے، اور اب وہ آج ان سب کے جواب دینا چاہتا تھا۔ رات کا اندھیرا کافی پھیلا ہوا تھا۔ جب ارمان نے ہاسپٹل کے اس کمرے میں قدم رکھا تو نظر سامنے دشمن جاں پر گئی، تو دل میں ایک درد ایک بار پھر سے اٹھا۔ حالے غنودگی میں ضرور تھے، لیکن اس کے حواس بیدار تھے۔ ارمان چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے گیا اور سٹول کو گھسیٹ کر اس کے رکھے سنگل بیڈ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، وہ خاموش تھی، خاموشی سے سننا چاہتی تھی۔ جانتی ہو حالے، میں تمہیں اس دنیا میں آئی تھی نا، تو سب سے پہلے تمہیں گود میں نے اٹھایا تھا۔ اس کے گال لال ہوئے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا، بولتے بولتے وہ ہلکا سا میرا تمہارے ساتھ تو حالے قیامت تک کا ہے، پھر تم کیسے جا سکتی تھی؟ میں تمہیں جانے ہی نہیں دیتا۔ میں نے تم سے حالے ارمان شاہ بے حد محبت کی، بے حد پیار کی۔ میں تمہیں ہار نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں خود سے دور کیا تو صرف تمہارے لیے ہی کیا۔ تمہاری جان کیسے خطرے میں ڈالتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ وہ آہستہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے حالے، تم نے کہا تھا جب مجھے محبت کا احساس ہوگا پھر ایک پچھتاوا ہوگا، پھر تم مجھے معاف نہیں کرو گی اور مجھ سے بہت دور چلی جاؤ گی۔ ایسے کیسے چلی جاؤ گی حالے؟ تم نے الفاظوں پر یقین تو کر لیا، لیکن میری آنکھیں نہیں پڑی، وہ تو ہمیشہ سے ہی تمہاری محبت میں گرفتار تھے۔ تم صحیح کہہ رہی تھی، میں واقعی ایک پچھتاوے میں ہوں۔ حالے مجھے معاف کر دو۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ کے اس کے سنگل صوفے پر بیڈ پر بیٹھا جہاں اس کے ڈرپ والا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے اٹھا کر اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ آج میں تم سے بھیک مانگتا ہوں حالے، مجھ سے کبھی غلطی سے بھی دور مت جانا، کہہ کے وہ رو پڑا تھا اور اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا تھا۔ اس نے آنسو اس کی گردن پر گر رہے تھے۔ حالے کو لگ رہا تھا کوئی گرم لاوا اس پر گر رہا ہے۔ وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا اور سر حالے کے کندھے پر تھا۔ ان سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، سب شکایتیں مٹ گئی تھی، ساری تشنگی دور ہو گئی تھی۔ حالہ نے آہستہ سے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کے اس کے سر پر رکھا، تھپکنے لگی۔ ارمان ایسے ہی بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اللہ اللہ، ارمان ایسے روئیں گے تو میں بھی رو دوں گی، اور آپ کو روتا ہوا تو میں آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ روتے بھی ہیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہی مسکرایا تھا۔ اتنی سی بات کہنے میں آپ نے اتنی دیر لگا دی، لیکن اب مجھے شادی سے اعتراض ہے۔ ارمان نے یکدم سر اٹھا کے دیکھا۔ جب وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا تو بولنا آسان تھا، اور اب اسے دیکھ رہا تھا تو اسے ارمان کی طرف دیکھنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ یہ اس بات پہ اعتراض ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ عمر دیکھیے اپنی، پورے 12 سال بڑے ہیں۔ اس نے لمبا کر کے آنکھیں بڑی کر کے کہا تھا، لیکن کوئی کہہ رہا تھا محبت میں اسے عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ ارمان نے شوخی سے کہا، بندہ کبھی کبھی غلط بول دیتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں، تو کیا ہوا، محبت زیادہ میں کر لوں گا؟ ارمان نے پھر سے کہا تھا تو اس نے اپنا چہرہ ہاتھ پیالوں میں بھرا اور آستی سے بولا، میں بے حد ڈر گیا تھا حالے، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ارمان، آپ فکر مت کریں۔ ارمان نے دوبارہ اپنا سر اسی کندھے پر رکھا تھا۔ اسے کیسے بتائے گا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، کیسے سنبھالے گا؟ اور اس کی گردن میں منہ چھپا رہا تھا، اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سفید پٹی تھی جو اس وقت ارمان کو بے حد بری لگ رہی تھی۔ درد ہوتا محسوس ہوا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا حالے نے اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھے تو ایک دم بکھرا۔ ارمان آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ خون؟ ریلیکس، کچھ نہیں، ہلکا سا زخم ہے۔ آپ نے دوا لگائی؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ مریم، مجھے تم سے چاہیے۔ ایک پل کے لیے وہ اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ یہ روپ تو اس کا اچانک ہی بیدار ہوا تھا۔ اللہ اللہ، کتنا بے شرم تھا وہ، لیکن اس وقت اس کی بولتی بند تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھا، بس ہوا کا ہی گزر تھا۔ بنوں گی مرہم؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ حالے نے بے حد مشکل سے پوچھا تھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں۔ ہلکا سا پیچھے ہوا تو جیسے اس کی سانسوں میں سانس آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ ہونے والی ارمان ابھی ہوئی نہیں۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے بولی،
ارمان کو اس وقت اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا. کاش وہ ہر وقت اس سے یوں ہی بولتی رہے، اسے ڈانٹتی رہے، اسے لڑتی جھگڑتی رہے، بس خاموش نہ رہے. بولتے ہوئے اس نے ہلکی سی نکلی عید. کیا ہوا، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا. پتہ نہیں، لیکن یہاں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اس نے پیڑ پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کیا. میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. وہ جانے ہی لگا تھا جب حالی نے اس کا ہاتھ پکڑا. اس نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. کیا واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اب بھی کہیں نہ کہیں شاید کوئی ڈر موجود تھا. وہ یکدم اس کے کان کے قریب آیا اور ٹھنڈے سے لہجے میں بولا، میں بہت جلد امر کر کے بتاؤں گا. حالے کی کمر کی ہڈی تک سنسنا اٹھی. پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا. وہ آستہ سے اس کے چہرے پر پیار کیا تھا. میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں حالے، تم فکر نہیں کرو. ارمان شاہ کا یہ پورے کا پورا وجود تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے. جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. پھر ہم اتنی محبت ہے تم سے، اس کا میں عمل کر کے پورا ایک ثبوت دوں گا. میری محبت کی بارش میں بھیگ جاؤ گے تم. اس سے پہلے وہ اپنی حد بھول کے اس کے اور قریب ہوتا. حالے نے دوبارہ سے سی نکالی جو کہ مصنوعی تھی، لیکن درد اسے واقعی تھا. میں بلاتا ہوں کہہ کے وہ ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا. بے شرم. وہ زیر لب بڑبڑائی. کل اسے ڈسچارج ملنا تھا، سب ٹھیک ہو چکا تھا. دشمن اپنے مقام پہ پہنچ چکے تھے. یزدان بہت بری موت مرا تھا. دادا نے سب کو شادی کے لیے راضی کر لیا. کسی کو کوئی خاص اعتراض بھی نہیں تھا. وہ جسے تھا اسے دادا نے منا لیا. پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا. ہر کوئی خوش تھا. ایک تو حالے کی شادی تھی، دوسرا وہ کہیں چھوڑ کے نہیں بس کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی. ہر کوئی بے پناہ خوش تھا. پھوپھو اور میرا بھی روٹھی روٹھی پھر رہی تھی. اگر سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا اور اس سے عمر میں بڑا ہو کر بھی اس کے ساتھ خاصا جچ رہا تھا. حالے کے ہاتھ منہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے. وجود بھی ہلکا ہلکا لرزش کا شکار تھا. یہ تو شرم و حیا تھی، لیکن وہ واقعی بے پناہ خوش تھی. ارمان نے آستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گرم ہاتھوں میں لیا. وہ لاشعوری طور پر اسے ٹھنڈ سے بچا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے کان میں ایسا کچھ کہتا کہ وہ برے طریقے سے شرما جاتا. ارمان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، دادا یہاں ہی دیکھ رہے ہیں. حالے شرمندہ ہو رہی تھی. اس دن تو دادا کو بڑے کھل کے بتا رہی تھی کہ مجھے ارمان سے محبت ہے. کیا آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ چھپ کے باتیں سن رہے تھے؟ اللہ اللہ ارمان، کہیں مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. کمرے میں تو چلو، پھر تمہیں اپنی محبت سے منا لوں گا. ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھاؤں گا. وہ رازداری سے باتیں کر رہے تھے کیونکہ سبھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے. اچھا ہاتھ تو چھوڑے ارمان. بالکل نہیں. اس نوک چوک کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے تھے، ایک محبت کے ساتھ اور ایک بھروسے کے ساتھ اور ایک عشق کے ساتھ. شب و دہلیز تیرے نام، صبح و خیر تیرے نام، نہ ملیں گے فقط اس جہاں میں، اس جہاں کا ملن تیرے نام.